على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ العظیم۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم یہاں پر جمع ہیں اللہ کے رسول کی بات سننے کے واسطے جمع ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی فکر ہے، ہمارے اندر بیداری ہے، ہمارے اندر غفلت نہیں ہے۔ اگر غفلت ہوتی تو کیوں آتے؟ اگر بے فکری ہوتی تو کیوں آتے؟ نہیں، الحمدللہ ہمارے اندر بیداری ہے، ہمارے اندر فکر ہے، اس لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ کے رسول کی بات سننے کے واسطے۔ دوستو، دین کی بات تو گنی چنی باتیں ہیں اور بار بار وہی کہی جاتی ہیں، وہی سنی جاتی ہیں۔ الفاظ بدل جاتے ہیں، لب و لہجہ بدل جاتا ہے، کبھی آدمی بدل جاتا ہے، لیکن بات تو وہی ہوتی ہے۔ چلیے، ہمارا اور آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا اور آپ کا منشا اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا اور آپ کا منشا اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت تکلیفوں سے بچا کر، عذاب سے بچا کر، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت عذاب سے بچا کر، سزا سے بچا کر، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت نصیب فرما دے، ہمیشہ ہمیشہ کا آرام نصیب فرما دے۔ اور یہ مقصد ادنا درجے کا مقصد ہے۔ اس سے اعلیٰ درجے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العزت اپنی اتنی نزدیکی نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اتنا نزدیک کر لے، ہمیں اپنا اتنا قریب کر لے کہ ہم ہمیشہ اس کا دیدار کرتے رہیں، ہمیشہ اس کی زیارت کرتے رہیں، ہمیشہ اس کو دیکھتے رہیں۔ اور میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ اس کو جنت میں جگہ دوں، سلامتی کے گھر میں رکھوں، چین اور سلامتی کا گھر جہاں کوئی تکلیف نہیں، تاکہ میں اس کو اپنے نزدیک کروں، اپنے دیدار سے، اپنی زیارت سے اس کو مشرف کروں۔ اسی لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔
اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے. اس کو کہتے ہیں مذہب، دین. اب آخر میں مذہب اسلام نام ہے اس کا، مذہب اسلام. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہر مذہب مذہب اسلام ہی ہے. اب آخری دین اس کا نام بھی مذہب اسلام ہے. مذہب اسلام یہ زندگی گزارنے کا بالکل صحیح طریقہ ہے. مذہب اسلام زندگی گزارنے کا بالکل صحیح طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ زندگی گزارنے کا کوئی اور صحیح طریقہ نہیں ہے. اس کے علاوہ زندگی گزارنے کا کوئی اور دوسرا طریقہ نہیں. دیکھو الفاظ ہی دوسرے ہیں، نہیں بات تو آپ کی بار بار کی سنی ہوئی ہے. الحمد شریف میں سورہ فاتحہ میں ہم جو بار بار اللہ سے دعا کرتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھلا دے. وہ سیدھی راہ اور سیدھا راستہ وہ مذہب اسلام ہی ہے. جی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط، ایک لکیر تو خوب سمجھ میں آئی ہوگی، خط سمجھ میں آیا ہو یا نہ آیا ہو، بالکل سیدھی کھینچی، اور اس کے دائیں بائیں اور ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر فرمایا یہ سیدھا خط اور سیدھا نشان دیکھ رہے ہو، یہ مذہب اسلام ہے. اور اس کے دائیں بائیں جو یہ ہیں یہ سب گمراہی کے راستے ہیں، بھٹکے ہوئے راستے ہیں. دوستو نبی انبیاء کرام علیہ السلام ہی اس راستے کو جانتے ہیں اور وہی اس راستے کو بتاتے ہیں. اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے جانشین، ان کے بعد ان کے کام کو آگے بڑھانے والے، جانشین کا ترجمہ کیا میں نے، ان کے کام کو، ان کے مشن کو آگے بڑھانے والے، ان کے بعد ان کا کام کرنے والے، ان کے بعد ان کے مشن کو آگے بڑھانے والے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث علماء کرام اس راہ کو ہمیشہ انسانوں کے سامنے رکھتے ہیں، کھول کھول کر بتاتے ہیں، صاف صاف ان کو سمجھاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے جو سیدھی راہ پر چلے گا، صحیح راہ پر چلے گا، منزل پر پہنچے گا، اور جو صحیح راہ پر نہیں چلے گا بھٹک جائے گا، منزل پر نہیں پہنچے گا. میرے بھائیوں یقین کرو، ہے ہمارے دل کے اندر ہے وہ چھپا ہوا یقین، لیکن اس کو بار بار سوچو، بار بار زبان سے کہو، بار بار دماغ میں اس کو لوٹاؤ، تاکہ وہ ہماری فکر بن جائے. صرف خیال ہی نہیں، دل میں چھپا ہوا ایک یقین نہیں، دل میں چھپا ہوا ایک خیال نہیں، بلکہ ہماری فکر بن جاوے، ہماری سوچ بن جاوے، ہمارا نظریہ بن جاوے، ہماری تھوری بن جاوے. اور وہ یہ کہ جب ہم سیدھی راہ سے بھٹکیں گے، جب اسلام کو چھوڑیں گے، غلط راہ پر پڑ جاویں گے، تو پھر پریشانی پریشانی ہے، پھر پریشانی ہی پریشانی ہے. اس لیے یہ طے کرنا ہے کہ اپنی زندگی پوری کی پوری ظاہری باطنی، تنہائی کی، مجموع کی، تنہائی کی، سماج کی، اپنی ذاتی اور اپنے کاروبار کی، سب وہ شریعت کے تحت، اسلام کے تحت گزاریں. آئیے اس کے بعد ایک بات جو کہنا چاہ رہا تھا وہ میں رہ گئی. وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا
کہ اس سیدھی راہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو واقف کرایا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واسطے سے علماء کرام کو واقف کرایا۔ یہ کوئی فلاسفر نہیں اس راستے کو جانتے، سائنسدان اس راستے کو جانتے، اور دنیا کے پڑھے لکھے عقل مند لوگ اس کو نہیں جانتے۔ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، وہی اس کو جانتے ہیں۔ تو سیدھی راہ آپ کو سائنسدان نہیں بتائیں گے، فلاسفر نہیں بتائیں گے، بالی ووڈ کے اداکارے اور اداکار ہیرو ہیروئن نہیں بتائیں گے، حکومت کے وزیر، حکومت کے منتری نہیں بتائیں گے، قرآن کے علاوہ اور کوئی دوسری کتاب نہیں بتائے گی۔ قرآن بتائے گا، حدیث بتائے گا۔ اس پر یقین رکھو۔ اور میرے دوستو، ہماری زندگی کی کارروائی میں سے ایک ہے روزی کی طلب، مال کی طلب، مال کا کمانا، روزی روزگار۔ یہ ہماری دنیا کی ایک ضرورت ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دوسری ضرورتوں کو بیان فرمایا، ان کا طریقہ بیان فرمایا، ایسے اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ دیکھو، مثال سے سمجھو، مثال سے سمجھو، ایسی مثال جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر مرد کو عورت کی اور عورت کو مرد کی خواہش ہے، یہ بھی اس کی ایک ضرورت ہے۔ تو اس کے طریقے ہیں، کچھ بھی ہیں، کیسے کیسے بھی ہیں، جن کا ذکر کرنا اپنی زبان کو ناپاک کرنے کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا ایک طریقہ شریعت نے بتایا، کیا؟ کہ نکاح کرو، اور نکاح کے ساتھ اپنی اس ضرورت کو پوری کرو۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ طریقے جتنے بھی ہیں وہ سب غلط ہیں۔ دنیا میں بد امنی لانے والے، دنیا کے سکون اطمینان کو تباہ کرنے والے، انسان کے اخلاق کو، ایمان کو تباہ کرنے والے۔ تو دیکھو دوستو، جیسے کہ بہت سے طریقے ہیں اس کے، لیکن ان میں سے صحیح طریقہ جو شریعت نے بتایا وہ نکاح ہے۔ تو ایسے میرے دوستو، روزگار، مال حاصل کرنا، اس کے بھی بہت سے طریقے ہیں۔ اس بارے میں بھی بہت کچھ لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن اس سلسلے میں جو سوچ اور جو طریقہ اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، وہی صحیح ہے۔ اسی کے مطابق عمل کر کے، اسی کے مطابق کارروائی کر کے ہم چین، سکون، راحت اور کامیابی سے رہ سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور نہیں تو اس کے بغیر، اس کو چھوڑ کر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، چاہے ہوں وہ کسی طرح کی۔ میں نے اپنے آپ کو بھی دیکھا، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو بھی دیکھا، اور وہ بہت سارے لوگ جو کوئی کچھ دعا پوچھنے کے لیے آتا ہے، کوئی وظیفہ پوچھنے کے لیے آتا ہے، کوئی دعا کرانے کے لیے آتا ہے، کوئی کچھ، کوئی کس طریقے سے وہ اپنی حالتیں بتاتے ہیں۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ خاص طور سے اس وقت کے لوگ مال کی طرف سے، روزگار کی طرف سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ یہ میں اس نتیجے پر پہنچا، اور یہ کوئی نئی یافت نہیں ہے، کوئی نئی تلاش نہیں ہے۔ لوگوں کی حالت بتاتی ہے کہ ان کی ساری زندگی اور زندگی کے رات دن بس اسی میں گزر رہے ہیں، اسی بھاگ دوڑ میں گزر رہے ہیں، اسی رنج و غم میں گزر رہے ہیں، اسی فکر میں گزر رہے ہیں۔ تو
اس سلسلے میں ہمیں اللہ نے کیا بتایا، اللہ کے رسول نے کیا بتایا، یہ ہے۔ اور دوسری سوچ سب غلط، وہ ہماری پریشانیوں کو بڑھاویں گی، اور یہ سوچ اور یہ علم صحیح، یہ ہمیں سکون دے گا، یہ ہمیں سکون دے گا۔ اس پر یقین شرط ہے، اس کے مطابق عمل درآمد شرط ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ دیکھو، اس سلسلے میں نے پہلی اور بنیادی بات آپ کو پچھلے مہینے بتائی تھی، اس بات کو میں دوہرا دوں۔ ہاں، یہ بتایا تھا میں نے کہ رزق، روزی، مال، جو بھی آپ کہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آدمی کا تقسیم کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے کہ اس کو اتنا رزق ملے گا، اس کو اتنا مال ملے گا، اس کو اتنی روزی ملے گی۔ اس کو مقدر کہہ لو، اس کو قسمت کہہ لو، تقدیر کہہ لو، بات ایک ہی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس سے زیادہ ملے گا نہ اس سے کم ملے گا، نہ اس سے زیادہ ملے گا نہ اس سے کم ملے گا، یہ یقین کرو۔ اور اس سلسلے میں نے تفصیل سے کچھ آپ کو بتایا تھا، لیکن اب بھی تھوڑا سا بتلا دوں تاکہ بات دوہرا دی جاوے۔ الرزق مقسوم، رزق تقسیم کر دیا گیا ہے، اسی کے مطابق ملے گا۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ کیا اللہ کی رحمت کو یعنی نبوت کو وہ تقسیم کریں گے، جس کو چاہیں گے وہ دیں گے، حالانکہ روزی بھی ہم نے تقسیم کی ہے ان کے درمیان۔ تقسیم کرنے کا مطلب وہی ہے جو آپ کو بتایا گیا کہ متعین کر دیا گیا ہے کہ کتنا رزق کس کو ملے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کو رزق کتنا ملے گا، کہاں اس کی موت آئے گی، اور آخر کار یہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، بد نصیب ہوگا یا خوش نصیب ہوگا۔ بات تو میں دوسری کہہ رہا ہوں، لیکن جب بات سامنے آئی گئی، زبان پہ آئی گئی، تو آپ کو سمجھا بھی دو اور آپ سمجھ بھی جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھ دیا کہ یہ شقی ہے یا یہ سعید ہے، یہی الفاظ ہیں۔ شقی کے معنی بد نصیب اور سعید کے معنی خوش نصیب، یہ۔ اور یہاں خوش نصیب سے کون مراد؟ یعنی وہ جنتی ہے، اور بد نصیب سے مراد وہ جہنمی ہے۔ ہم نے تو خوش نصیبی کا معیار یہ بنایا کہ خوب کھاتا پیتا ہے، بس خوش نصیب ہے۔ اگر تنگ دست ہے تو بد نصیب ہے۔ نہیں، اگر وہ ہدایت پر ہے، جنت کے راستے پر ہے، جنت کے راستے پر ہے تو جنت میں پہنچے گا، خوش نصیب ہے۔ اگر وہ ہدایت پر نہیں ہے، جہنم کے راستے پر ہے، جہنم میں پہنچے گا تو بد نصیب ہے۔ تو بہرحال یہ عرض کیا تھا میں نے کہ رزق تقسیم کر دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اب زیادہ نہ بولا جاوے، ورنہ بات پھر یہیں رہ جاوے گی۔ یہ بات تو میں نے آپ کو صرف یاد دلائی ہے، اس سے زیادہ تفصیل سے آپ کو میں نے بتایا تھی۔ پھر اس سے اگلی بات میں نے بتائی تھی کہ جس ذات برحق نے، جس اللہ رب العزت نے اس ساری دنیا کا نظام مقرر فرمایا، اور اسی کو کہتے ہیں تقدیر، اور تقدیر مقرر فرمائی، اس نے یہی ہمیں حکم دیا
کہ تم روزی تلاش کرو۔ قرآن پاک میں اس کا حکم دیا گیا، قرآن پاک میں اس کا طریقہ بتایا گیا، حدیث پاک میں اس کا طریقہ بتایا گیا۔ یعنی قسمت پر، تقدیر پر بھروسہ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھ جاؤ، بلکہ تلاش کرو، روزی تلاش کرو۔ اس سلسلے میں بھی میں نے آپ کو بہت سی باتیں بتائی تھی، لیکن ان میں سے کچھ مین باتیں، اہم باتیں بھی بتا دوں، حدیث پاک سنا دوں۔ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، لیکن حدیث پاک میں زیادہ صاف بات بیان کی گئی ہے۔ یہ جو چیز تیرے نفع کی ہے تو اس کو خوب محنت سے حاصل کر، اور تو اس میں عاجز مت ہو، کمزوری مت دکھا، اور اگر تو محروم ہو جاوے، اس کو نہ پا سکے تو پھر اگر مگر مت کر، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ پھر یہ کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا۔ چونکہ اگر مگر کرنا یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس کی بھی کچھ حد تک میں نے تفصیل کی تھی، اب تفصیل نہیں کر رہا، بس اب تو میں آپ کو اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ تقسیم، قسمت کے بعد، تقدیر پر ایمان رکھنے کے بعد یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ اللہ رب العزت کس طریقے سے دے گا وہ اللہ رب العزت نے طے کر لیا ہے، اس طرح دے گا۔ جی پچھلے ہفتے مہینے میں نے شاید آپ کو بات نہیں سنائی تھی، آج میرے یاد آئی، وہ آج بھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ مولانا روم، مثنوی رومی جس کو آپ کہتے ہیں، مولانا روم بڑے بزرگ، بڑے صوفی، اللہ والے آدمی ہیں، بڑے صوفی، تارک الدنیا صوفی انسان ہیں۔ ہاں وہ کیا کہتے ہیں؟ اطلب الارزاق باسبابها واتوا البیوت بابوابها۔ گھر میں داخل ہو اپنے دروازوں سے، نہ کہ کھڑکی توڑ کر، نہ کہ چھت کے پیچھے سے سیڑھی لگا کر چڑھ کر، چھت پہ چڑھ کر پھر ادھر اترو، بلکہ دروازے سے، جو اندر داخل ہونے کے لیے دروازہ بنایا گیا ہے، اس دروازے سے اپنے گھر میں داخل۔ یہ مثال کے طور پر کہا، اور پھر کیا فرمایا؟ روزی اور رزق ان کے اسباب کے ذریعے تلاش کرو، روزی اور رزق ان کے اسباب کے ذریعے تلاش کرو۔ جو تھوڑی بہت بھی فارسی جانتے ہیں، پڑھتے لکھے ہیں، وہ تو سمجھ ہی جاویں گے، لیکن عام آدمی بھی الفاظ سمجھ جاویں گے کیا؟ ہاں، وَأْتُوا الْبُيُوتَ بِأَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، اور اطلب الارزاق باسبابها، روزی رزق ان کے اسباب کے ذریعے تلاش کرو۔ روزی رزق اللہ نے اسباب بنائے ہیں، مثال کے طور پر کھیتی، مثال کے طور پر تجارت۔ یہ باتیں بتا کر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جاہل لوگ غلط فہمی پیدا کر دیتے ہیں، یا نفس اور شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈال کر غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے، وہ نہ رہنی چاہیے۔ تقدیر پر، قسمت پر ایمان لانے کے بعد پھر ہمیں روزی طلب کرنی چاہیے اور روزی تلاش کرنی چاہیے۔ یہ بات۔ اب اس کے بعد میں آج آپ کو ایک نئی بات بتاتا ہوں، اور اس ہفتے کی بات شروع کرتا ہوں۔ نئی بات، میرے دوستو، اس سے تو آپ سمجھ گئے کہ رزق مقدر کے بقدر ملے گا، اور اس سے یہ بھی آپ سمجھ گئے کہ ہمیں تلاش بھی کرنا ہوگا اور ہمیں کمانا بھی ہوگا۔ اب اگلی بات سنو، اگلی بات یہ ہے کہ جہاں ہم نے اس پر ایمان رکھا، جہاں ہم نے یہ سیکھا، وہاں پر آپ روزی اور رزق کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری تعلیمات کو بھی سامنے رکھو۔
اگر ان کو سامنے نہیں رکھو گے تو پریشانی میں پڑ جاؤ گے، اور نہ تقدیر پر ایمان لا سکو گے، اور نہ جائز اسباب کے تحت مال حاصل کرنے تک محدود رہو گے، بلکہ ناجائز کی طلب میں پڑ جاؤ گے، اور پھر وہی پریشانی، دماغ کی پریشانی اور ٹینشن جس کو آج کل کہا جاتا ہے، ان میں پڑ جاؤ گے۔ وہ ہدایات کیا ہیں؟ وہ ہدایات یہ ہیں، سب سے پہلی ہدایت یہ سمجھو، حدیث پاک میں آیا ہے الاقتصاد فی الانفاق نصف المعیشت، روزی اور مال کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہدایت عطا فرمائی ہے ہم کو، ہمارے لیے یہ تعلیم مقرر فرمائی ہے کہ تم درمیانی طور پر خرچ کرو اور زیادہ خرچ نہ کرو۔ اگر تم درمیانی طور پر خرچ کرو گے، درمیانی، نہ کم نہ زیادہ، درمیانی چال چلو گے خرچ کرنے میں، تو یوں سمجھو کہ تمہاری آمدنی دوگنی ہے، یوں سمجھو کہ تمہاری آمدنی دوگنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص 1000 کماتا ہے اور وہ ان کو دیکھ بھال کر اعتدال کے ساتھ خرچ کرتا ہے، تو یوں سمجھو کہ وہ 2000 کماتا ہے، اس کو ایسی راحت نصیب ہوگی اور ایسی اطمینان سے زندگی بسر ہوگی جیسے 2000 والے کی بسر ہوتی ہے۔ اور یہ مثال ہے 10,000 کمانے والے کی زندگی ایسی اطمینان سے بسر ہوگی جیسا کہ گویا کہ 20,000 روپے وہ کماتا ہو، اور 20,000 روپے کمانے والے کی زندگی اطمینان سے بسر ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ حلال آمدنی اس کی گنجائش نہیں رکھتی، اس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ آدمی اس کو فضول اڑائے، جس کا حاصل بھی یہی ہوا کہ آدمی کو فضول نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ خرچ کرنے میں درمیان کی چال چلنی چاہیے۔ تو ہماری آمدنی تو ہم حلال چاہتے ہیں، اور آمدنی تو ہم نے نماز روزے کے ساتھ، شریعت کی پابندی کے ساتھ، ہماری محدود آمدنی ہے، اور ہمارے حوصلے اور ہمارے جذبے وہ سب ہیں جو اللہ کے نافرمان بندے، اللہ کو بھلائے ہوئے لوگ فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی زندگی گزاریں، تو میرے دوستو پھر آپ حلال کمائی پر قائم نہیں رہ سکیں گے، پھر آپ حلال روزگار کو کافی نہیں سمجھیں گے۔ تو اس تعلیم کو بھی سامنے رکھیے گا۔ میں ابھی حدیث کے حوالے سے آپ کو سنا رہا ہوں، چونکہ اس میں بہت صاف بات ہے، اس لیے سنا رہا ہوں پہلے، پھر قرآن پاک کی آیت سناؤں گا میں آپ کو۔ کیا بتایا کہ خرچ کرنے میں درمیانی چال چلنا وہ آدھا کاروبار ہے، آدھا روزگار ہے۔ اس کو اس طرح سمجھایا میں نے کہ مثلا کسی شخص کا 1000 روپے ماہانہ کی آمدنی ہے اور وہ درمیانی چال کے ساتھ خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے میں درمیانی چال چلتا ہے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرتا ہے، تو گویا کہ اس کی آمدنی 2000 روپے کی ہے، اتنے آرام سے وہ زندگی بسر کر سکے گا۔ جو 10,000 کماتا ہے اور اعتدال کے ساتھ خرچ کرتا ہے، تو گویا کہ اس کی ایسی آرام و راحت کی زندگی ہوگی کہ وہ 20,000 کماتا ہے، اور 20,000 جیسے والے کمانے والے جیسی اس کی آرام و راحت کی زندگی۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ بولنے کو اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو ہمارے اخراجات اس طرح کے ہرگز نہ ہوں جس میں مال کا ضائع کرنا پایا جاتا ہے۔ میں واضح نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں۔
ورنہ ہم وہ حلال آمدنی تک محدود نہیں رہیں گے. حلال آمدنی پھر ہمارے لیے کافی نہیں ہوگی. کاروبار کے واسطے، روزگار کے واسطے جو آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں کاروبار میں اتنا منہمک ہونا چاہیے کہ ہم دین سیکھنے سے غافل نہ ہوں. ہمیں کاروبار میں اتنا منہمک ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہوں. تو پھر ہم ایسا نہیں کر سکیں گے، بلکہ پھر ہم انہی کی طریقے سے زندگی گزاریں گے جن کو نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، نہ اب اللہ کی عبادت کی کوئی سوچ ہے، بلکہ نہ صحیح اپنے جسم کی ان کو کوئی سوچ ہے، نہ اپنے کو کوئی فکر ہے. اب گدھے کی طرح کمائے چلے جا رہے ہیں. اور اس کو انہوں نے ترقی کا نام رکھ دیا ہے، اونچی سوچ کا نام رکھ دیا ہے، حالانکہ یہ حرص ہے، ہوس ہے. حدیث کے واسطے سے یہ باتیں میں نے آپ کو سمجھائی. اب میں قرآن پاک کے واسطے سے سمجھاتا ہوں. قرآن پاک کی بات تو بالکل ایک دم صاف ہے. حدیث میں تو یہ بھی احتمال ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کسی نے ویسی گھڑ دی ہے بات، لیکن قرآن پاک تو ہمارے سامنے ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. جی اللہ رب العزت نے اس رکوع میں مؤمنین کی صفات بیان فرمائی ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہاں یہ المؤمنین کی صفات بیان فرمائی ہے. آگے چل کر اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات بیان کرتے کرتے ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اللہ کے مخصوص بندے، اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں جن کی یہ صفات ہیں جو تم سن رہے ہو، اور ان کی صفات میں سے، ان کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے وہ خرچ کرنے میں نہ حد سے تجاوز کرتے ہیں، نہ حد سے کمی کرتے ہیں، بلکہ وہ درمیانی راہ چلتے ہیں. دوستو وہ بات جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی، خرچ کرنے کا طریقہ یہ ہے، جینے کا طریقہ یہ ہے، اس سے ہٹو گے تو مار کھاؤ. یہ اللہ کا بتایا ہوا ہے، اللہ کا متعین کیا ہوا ہے، اس سے ہٹو گے تو مار کھاؤ گے. جی باتیں بھی بالکل صاف صاف ہو گئی، کوئی کمی نہیں رہی. اللہ رب العزت نے یہ بات ایک دوسری جگہ پہ بیان فرمائی ہے. جی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. کہ فضول خرچی کرنے والے، فضول خرچی کا سمجھتے ہیں آپ بے ضرورت خرچ کرنے والے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والے، بے موقع خرچ کرنے والے، یہ ہے فضول خرچی کرنے والے. وہ شیطان کے بھائی ہیں. دیکھو جس کام کی برائی بیان کرنے میں بڑی تفصیل ہو، بہت لمبی ہو اس کی برائی، اس کو جب مختصر کر کے بیان کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ شیطانی کام ہے، اس کے نقصان اتنے ہیں، اس کی برائی اتنی ہے کہ ان کو بیان کرنا بہت لمبی بات ہے. اسی لیے اللہ نے ایک جملے میں اس کو بیان فرما دیا کہ ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ کا ناشکرا ہے، تو فضول خرچی کرنے والے اللہ کے ناشکرے ہیں.
جی یہاں تو بتا دیں اللہ نے اسی آیت کے آس پاس ایک دوسری آیت میں فضول خرچی کرنے کا، حد سے زیادہ خرچ کرنے کا، بیجا خرچ کرنے کا نقصان بھی بتا فرمایا. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَخْذُولًا. یوں فرمایا اپنے ہاتھ نہ تو گردن سے باندھ لے اور نہ تو ان کو بالکل کھول دے. گردن سے بالکل باندھ لینے کا مطلب ہاتھ خرچ ہی نہ کرے. بخل کی نوبت آ جاوے اور پورے طریقے سے کھول دینا، وہ بیجا خرچ کرے. اگر تو ایسا کرے گا تو رنجیدہ، شرمندہ، پشیمان بیٹھا رہے گا. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا. میرے دوستو، یہ بات اب آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، احادیث کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے. جی بیجا خرچ، بلا ضرورت خرچ، اس کی متعین کرا لیا کرو کسی سے پوچھ کر. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس سے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. بات بڑی معمولی سی ہے، بات بڑی معمولی سی ہے، لیکن ساری زندگی سے مجھے کام دے رہی ہے. پوری زندگی ہوگی مجھے کام دے رہی ہے. بات بڑی معمولی سی ہے، لیکن میرے لیے اس نے ایک علم کا دروازہ کھول دیا ہے. جی میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ، جلال آباد ہمارے پاس ہی ہے، 30-35 کلومیٹر. رشتہ داریاں بھی وہاں بہت ہیں، تو کثرت سے آنا جانا رہتا تھا. اگر ہم جمعرات کو پہنچتے تھے، جمعے کو پہنچتے تھے، تو حضرت کبھی دریافت نہیں فرماتے تھے کہ کیوں آئے. اس لیے کہ معلوم تھا ہی، متعین تھا ہی کہ یہ مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، کتاب میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں. معلوم تھا، متعین تھا. اور اگر درمیان ہفتے میں ہم پہنچ جاتے تھے، جمعرات جمعے کے علاوہ ہم پہنچ جاتے تھے، تو سلام مصافحے کے بعد سب سے پہلا سوال یہی ہوتا تھا، کیوں آئے؟ کیوں آئے؟ جی ہاں، بہت سی باتیں ہوتی تھی، اس میں بڑی مصلحت اس میں ہوتی تھی. ہاں تو ایک مرتبہ میں درمیان ہفتے میں گیا. اب جلال آباد جانا اور حضرت سے ملاقات نہ کریں تو ایسا تو ممکن نہیں تھا. اور وہاں ماشاءاللہ سہولت بھی ایسی تھی کہ جب جاؤ جب ہی ملاقات، یعنی کہ فلاں وقت ملیں گے، فلاں وقت ملاقات ہوگی. تو ملاقات کی، پوچھا سلام مصافحہ کیوں آئے، درمیان ہفتے میں کیوں آئے. ہاں اب دیکھو اگلی بات بتاؤں میں آپ کو. جھوٹ تباہی کی طرف لے جاتا ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور سچ میں ہدایت ہے، نجات ہے. تو ہم نے بھی بغیر کسی روح رعایت کے، بغیر کچھ چھپائے ہوئے ساری بات صاف بتا دی کہ حضرت جمعے کے دن ایک ولیمہ ہے، اس میں شریک ہونا ہے، اور کپڑے سلنے کے لیے دے رکھے ہاں ظہیر ماسٹر کے ہاں، تو میں کپڑے لینے کے لیے آیا ہوں. جمعے کے دن تو اس لیے نہیں آ سکتا تھا کہ جمعہ میں تو ولیمہ ہے، اس لیے درمیان ہفتے میں آیا. اوفو، آپ کے کپڑے بھی جلال آباد میں سلتے ہیں؟ اوفو، آپ کے کپڑے بھی جلال آباد میں سلتے ہیں؟
اور وہ بھی سب سے اچھے ٹیلر ماسٹر کے یہاں. بس اتنا فرمایا, آگے کچھ نہیں فرمایا. نہ لب و لہجے میں کوئی ناگواری تھی, نہ چہرے پر کوئی غصے اور ناراضگی کے اثرات تھے. ہاں جو بات بتانے کی تھی وہ بتا دی. میں کیا سمجھا اس سے, آپ کیا سمجھے اس سے؟ کپڑے سلوانے میں اتنا اہتمام نہیں چاہیے کہ ان کو سلوانے کے واسطے بھی آپ جلال آباد آؤ. اپنے وطن میں بھی تو ان کو سلوا سکتے ہو. یہ ہے اس کا. پہلی بات تو یہ تھی. اور دوسری, واقعی وہ ٹیلر ماسٹر سب سے اچھا ماسٹر تھا, اور جتنا جو ماہر ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے, اس کے مہنگا بھی ہوتا ہے وہ, تو سلوایا بھی اس کے یہاں. اور کچھ نہیں فرمایا. میرے دوستو واقعی یہ بیجا خرچ, واقعی یہ بیجا خرچ. ٹھیک ہے کوئی بات ہوگی جس وجہ سے سلواتے ہوں گے, لیکن اپنے ہاں بھی سلوائے جا سکتے ہیں. اپنے ہاں بھی اگر ٹھیک ہے ایسے ٹیلر سے جس سے جو کپڑا نہ خراب کرے, ٹھیک سے سی دے. تو یہ دوستو یہ ہیں وہ نصیحتیں, یہ ہیں وہ نصیحتیں, اور یہ ہیں وہ بیجا خرچ, یہ ہیں وہ بیجا خرچ. تو اب دیکھو آپ, کیسی کام کی بات ہے حدیث پاک کی, اور کیسی کام کی بات ہے قرآن پاک کی, اور ہمارے بزرگوں نے اس کو کیسے صحیح سمجھا, کتنا صحیح سمجھا, اور کس طرح انہوں نے ہماری رہنمائی کی, کس طرح انہوں نے ہماری رہنمائی کی. ایک واقعہ اور سناؤں آپ کو, چونکہ میرے پاس دوسرے کسی کے واقعے نہیں, اس لیے اپنا ہی سنا رہا ہوں. میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی نصیر احمد صاحب نے مجھے اپنے 2 بنیان دیے دھونے کے لیے. جب میں پڑھتا تھا مدرسے میں, جب 2 بنیان دیے مجھے دھونے کے لیے. جی, تو مدرسے میں روزانہ دھو بھی آتا تھا, کپڑے لے بھی جاتا تھا, دے بھی جاتا تھا. تو میں نے اپنے کپڑوں کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب کے وہ دونوں بنیان بھی دھوبی کو دے دیے. بس کل نہیں تو پرسوں لے آئے گا, یہ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد یہ لے آئے گا. اور کوئی دھیان بھی نہیں دیا, آگے کوئی کوشش بھی نہیں کی, سوچا ہی نہیں کچھ آگے, بس چلو تو اپنے کپڑوں کے ساتھ یہ دے دیے جی. ابھی کپڑے دھوبی کے ساتھ آئے نہیں تھے, مفتی صاحب نے دونوں بنیان طلب کیے, بھائی بنیان دھل گئے. ہم نے یہاں بھی صاف صاف بتا دیا جی, وہ تو میں نے اپنے کپڑوں کے ساتھ دھوبی کو دے دیے تھے جی, بس آج نہیں تو کل کو آ جائیں گے. اوہو, آپ کے کپڑے بھی دھوبی کے ہاتھ دھلتے ہیں. وہ بھی اسی طرح بولتے تھے, حضرت کے بہت زیادہ قریب تھے. ہاں, اور کپڑے بھی اگر دھوبی کے ہاتھ دھلوائے جائیں تو بنیان, ٹوپی, رومال وغیرہ یہ تو خود دھو لینے چاہیے. تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, ان لوگوں کی حرص نہ کرو. اگر ان لوگوں کی حرص کرو گے تو ان لوگوں کی طرح مال بھی کمانا پڑے گا. اگر ان لوگوں کی حرص کرو گے تو انہی طرح لوگ مال بھی کمانا پڑے گا. اچھا چلو, یہ بات تو میں نے آپ کو اپنے تو ایک اپنے شیخ کی, ایک اپنے استاد کی بتلائی جی. ہاں, لیکن وہ ہستی جن کو کوئی غلطی نہیں کہہ سکتا, اور مسلمان تو کہہ ہی نہیں سکتا ان کی کسی بات کو غلط, وہ تو بالکل صحیح ہے. آپ نے پڑھا سنا اور نہ پڑھا اور نہ سنا ہو تو پڑھ لینا,
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اپنے کام اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں میں پیوند لگا لیا کرتے تھے، اپنا جوتا گاٹھ لیا کرتے تھے۔ جی ہمارے کپڑے کہاں دھلواویں گے؟ کتنے میں؟ جی آپ جانتے ہیں کتنے میں؟ میں اپنے استاد محترم حضرت مفتی صاحب کی بات کا اثر لے کر بتا رہا ہوں اب آپ کو۔ اگلی بات مدرسے کے چندے کے سلسلے میں بمبئی بھی جانا ہوتا تھا پہلے، ایک دوسرے مدرسے کے سلسلے میں، یہاں مظالم میں رہتے ہوئے مدرسے کے سلسلے میں کلکتے بھی جانا ہوتا تھا۔ اور دوستو سفر خرچ میں ہمارا سفر خرچ مدرسہ ہی ادا کرتا تھا۔ اگر ہم کپڑے اپنے ہاتھ سے نہ دھوتے اور کپڑے ہم دھوبی سے دھلواتے تو مدرسہ اس کا خرچ دیتا، لیکن 120 روپے جوڑا کی دھلوائی دیتے ہوئے زور پڑتا تھا۔ اور یہ اثر تھا اسی نصیحت کا جو آپ کو بتا، اسی نصیحت کا اثر تھا۔ اس واسطے کپڑے خود دھوتے تھے۔ ابھی تک کی بات ہے، 4 سال پہلے تک کی بات، جب پیٹ بھی بڑا ہو گیا تھا، غسل خانے میں بھی آلتی پالتی مار کر بیٹھ کے کپڑے دھونے پڑتے تھے۔ یہ میں نے آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی مثال دی، اور ان مثالوں کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ان مثالوں کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جو شادی بیاہ کی بات ہے وہ تو بعد میں کریں گے، اول تو وقت ہو گیا۔ میرے بھائی، بہت سارے بھائی کون سے کپڑے پہنتے ہیں، کون سا کپڑا پسند کرتے ہیں؟ کاٹن، سوتی، جس میں کلپ بھی ہونا چاہیے، پریس بھی ہونی چاہیے، اور پریس بھی سنا گھر نہیں ہوتی، وہ بھی دھوپ بھی کرتا ہے اچھی طرح، اس میں گھر ہوتی نہیں اس میں۔ اور کپڑا بھی وہ ایسا کہ بس زیادہ سے زیادہ 2 دن چاہیے تو 1 دن، نہیں تو 2 دن پہنا جائے گا، اور تیسرے دن اس کی صورت بگڑ جائے گی۔ تو کتنے میں دھلے گا وہ؟ بھائی میں تو دھلواتا نہیں، مجھے تو پتہ نہیں۔ ہاں اتنی ضرور بات ہے کہ بھائی 100-125 روپے سے کم چلتا نہیں ہوگا، کام جوڑے گا۔ کیوں بھائی، ایسا کیوں؟ کون سی مجبوری ہے، کون سی ضرورت ہے؟ یہ تو اس واسطے فضول خرچی مت کرو، بلکہ جیسے آمدنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں، اللہ کی باتیں بتائی ہوئی، ایسے فضول خرچی میں بھی، خرچ کرنے میں بھی اللہ کے رسول کی باتوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو۔ جب ہم حلال کھا سکیں گے، جب ہم دین سیکھ سکیں گے، جب دین پر عمل کر سکیں گے، ہمارے لیے عمل کرنے کے واسطے وقت ہوگا، اور جب ہم وہ جو دماغی ٹینشن ہے آج سب کے دلوں میں، وہ جو پریشانیاں ہیں کاروبار کی طرف سے سب کے دلوں میں، ذہنوں میں، دماغوں میں، جب ہم ان سے نجات پا سکیں، جب ہم ان سے نجات پا سکیں۔ چلو خیر، میں اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور شادی بیاہ کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں۔ اور صحیح معنی میں تو مکان کے بارے میں بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود سمجھ گئے ہیں کہ کہاں تک میں بھی مبتلا ہوں اس میں جی۔ لیکن میرے دوستو، آپ ہردوئی جانا، اور کہیں کی بات نہیں کرتا میں، ہردوئی جانا، حضرت مولانا کے یہاں، حضرت مولانا شاہ فرام صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں اللہ نے
آخر میں آ کے اتنی دولت عطا فرما دی تھی، اتنی دولت عطا فرما دی تھی کہ لوگ خود لے کر جاتے تھے پیسہ مدرسے کے لیے، اور آپ یہ فرماتے تھے کہ ہمارے پاس ہے، کہیں اور دے دو، کہیں اور دے دو۔ میں نے تو نہیں، ہاں ہمارے ایک ساتھی نے دیکھا کہ میری آنکھوں دیکھا معاملہ ہے، میری آنکھوں دیکھا معاملہ ہے۔ ایک شخص ہمارے یہاں ہمارے ساتھ کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا، اس نے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے عمر اللہ مرقدہ سے ملاقات کی اجازت مانگی۔ ملاقات کی اجازت ہو گئی تو وہ ایک بڑا سوٹ کیس لے کر اندر گیا حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے، اور ملاقات پر وہ سوٹ کیس کھول کر حضرت کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ سب رقم میں مدرسے میں دینے کے لیے لایا، آپ اسے قبول فرما لیجیے، کتنے ہوں گے وہ جانے۔ حضرت نے انکار کر دیا۔ جب وہ خوشامد کرنے لگا، رونے لگا، تو ایک گڈی ان میں سے قبول فرما لی، کتنے کی ہوگی معلوم نہیں۔ اور پھر وہ اپنا سوٹ کیس لے کر واپس آیا، اور جب کمرے میں وہ واپس آیا، جس ساتھیوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر رونے کے آثار تھے، آنسو لگے ہوئے تھے، صرف اس لیے کہ قبول نہیں کیا۔ تو میرے دوستو، اتنی دولت جی، اور آپ وہاں کی مسجد دیکھنا کتنی سادی، مدرسہ دیکھنا کتنا سادہ، کہیں ٹائل کا کہیں پتھر کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے جی۔ تو دیکھو، سادی زندگی گزارو، سادی زندگی، شان و شوکت والی نہیں، سادی زندگی گزارو۔ پست حوصلہ نہ کہنا مجھے، اور نہ اپنے آپ کو پست حوصلہ سمجھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے ہیں، البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے، سادگی ایمان کا تقاضا ہے۔ تو حلال کھا سکیں گے، چین کی زندگی گزار سکیں گے، سکون کی زندگی گزار سکیں گے۔ اب رہی شان و شوکت والی بات، ایک قصہ ہو جائے آ گیا ہے تو بالکل عام سا ہی، لیکن وہ ہماری سمجھ میں زیادہ آئے گا۔ ہاں، وہ ہماری سمجھ میں زیادہ آئے گا۔ اب تو جیکٹ اور جرکین چل گئی ہے، میں بھی نہیں اوڑھتا چادر بڑھاپے میں۔ اب سے کچھ دن پہلے تک چادر بڑی اچھی سے اچھی، شاندار سے شاندار لوگ اوڑھتے تھے۔ ایک چادر آتی تھی کاش گیری دھاری وال کی، بڑی اچھی، بڑی عمدہ، اوڑھ کر بھی آدمی جچتا تھا۔ ہماری جوانی تھی، دیوانی تھی۔ میں اور میرے ایک ساتھی مولوی نور احمد صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، بہت مخلص اور بہت اچھے آدمی تھے۔ ایک بنیے کی دکان پر چادر خریدنے کے لیے پہنچے، اور ہم نے بتا دیا بھائی کاش گیری دھاری وال کی کاش گیری چادر چاہیے، وہ دے دو۔ تو اس نے اپنے نوکر کے ذریعے، جو ملازم تھا دکان پر، وہ چادر نہیں منگائی، ایک دوسری چادر منگا کر ہمارے سامنے رکھی۔ ہم نے دیکھ کر کہا بھائی لالا جی یہ تو کاشگیری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہاں نہیں کاشگیری نہیں ہے، یہ دوسری ہے، لیکن تم وہ نہ لو، یہی لے لو۔ سننا بات کو، سمجھنا بات کو، یہی لے لو، وہ نہ لو، یہی لے لو۔ میں نے کہا یا میرے ساتھی نے کہا، ہم تو اسی کا ذہن بنا کر گئے تھے نا، اجی وہ دے دو، وہ اچھی بھی لگتی ہے اور اس میں گرمائی بھی زیادہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی مولوی صاحب گرمائی چادر میں نہیں ہوتی، گرمائی تو آدمی کے اندر ہوتی ہے۔ چادر تو صرف ہوا روکتی ہے، اور جتنی ہوا وہ روکے گی اتنی یہ روک لے گی۔
اس وقت وہ 1300 روپے کی تھی، یہ 550 روپے کی، بتائیے، یہ 550 کی ہے۔ جتنی ہوا وہ روکے گی اتنی ہی یہ روک لے گی، اور گرمی تو آدمی کے اندر ہوتی ہے۔ اور جو تم یوں کہہ رہے ہو کہ وہ جچتی ہے کچھ آدمی سے اچھا لگتا ہے، یہ تو تمہاری سوچ ہے مولانا صاحب، یہ تو تمہاری سوچ ہے جی۔ جو لوگ آپ کو چادر اوڑے ہوئے دیکھیں گے، اگر انہیں یہ معلوم ہوگا کہ آپ کی حیثیت نہیں ہے یہ چادر اوڑھنے کی، آپ کی آمدنی، آپ کا کاروبار ایسا نہیں ہے، تو وہ تمہیں برا کہیں گے۔ وہ یوں کہیں گے کہ دیکھو گھر میں کھانے کو تو ہے نہیں اور یہ کیسی چادر اوڑھے پھرے، وہ یوں کہیں گے۔ اور اگر تمہاری حیثیت اچھی خاصی ہوئی اور تم یہ میری دی ہوئی چادر اوڑھو گے تو یوں کہیں گے دیکھو بھائی سادہ آدمی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سادی زندگی گزار رہا۔ اور جی مولوی صاحب سچی بات تو یہی ہے، اور رہی بات بے وقوفوں کی، ان کی زبان نہیں پکڑی جائے کہ کوئی کچھ بھی کہہ دے۔ تو میرے دوستو بات صحیح یہی ہے، بات صحیح یہی ہے جی۔ اگلے مہینے سناؤں گا انشاءاللہ سلسلہ، اور جو ذہن میں باقی ہے اگلے مہینے سناؤں گا۔ ان باتوں پر کبھی مت جاؤ، کس کا جوتا کیسا ہے، کس کا کپڑا کیسا ہے، ان باتوں پر مت جاؤ، کس کی گاڑی کیسی ہے، ان باتوں پر مت جاؤ، کس کا مکان کیسا ہے۔ اگر اسی کا نام حرص ہے، جس کے بارے میں آپ بار بار سنتے ہیں کہ حریص ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، انہی کا تو نام حرص ہے، اور کس کا نام حرص ہے؟ پھر بات ذہن میں آ رہی، چلو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا، یہ آیتیں سورتیں ہمارے علماء بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی جو ترجمہ پڑھ چکے ہیں، وہ بھی جو تفسیر پڑھ چکے ہیں، لیکن ذہن کس کا پہنچتا ہے، کہاں تک پہنچتا ہے؟ یہ تو اہل اللہ کی صحبت سے ہی ملتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے یہ بات۔ اللہ رب العزت اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زیادتی کی ہوس نے تم کو غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبر میں پہنچ گئے۔ کیا ہے کہ زیادتی؟ وہی انہی چیزوں کی جن کا ذکر آپ سن رہے ہو۔ حدیث پاک میں جو آیا ہے بالکل سچ اور بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر آدمی کے پاس ایک جنگل بھرا ہوا ہو مال سے، تجوری کی بات نہیں ہو رہی، کوٹھڑی کی بات نہیں ہو رہی، مکان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جنگل کی بات ہو رہی، ایک وادی، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ جنگل ایک وادی بھرا ہوا ہے، تو اس کو دوسری جنگل کی، دوسری وادی کی ہوس۔ بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پچھلے مہینے آپ کو ایک بات بتائی تھی، اور اس ہفتے میں نے آپ کو ایک دوسری بات بتائی۔ کیا بات بتائی؟ وہ بات یہ بتائی کہ حلال مال وہ اس میں فضول خرچی کی گنجائش نہیں ہوتی، اور جیسے اللہ رب العزت نے ہمیں مال کمانے کے سلسلے میں ہدایت عطا فرمائی ہے، مال خرچ کرنے کے سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور یوں فرمایا نہ ہاتھ گردن سے باندھ لو، نہ ہاتھ پورے کھلے چھوڑ دو، اور یوں فرمایا اللہ کے محبوب بندے، پیارے بندے وہ ہیں جو نہ تو فضول خرچ، حد سے زیادہ خرچ کرتے، نہ خرچ کرنے میں سے کمی کرتے، بلکہ درمیانی راہ چلتے ہیں۔ اور میں نے باقی تمام چیزوں سے
اسی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ اس پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ العزیز چین اور سکون کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازنے والا ہے، بغیر مانگے عطا فرمانے والا ہے، بلا عوض عطا فرمانے والا ہے، بے شمار عطا فرمانے والا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تیرے خزانے لامحدود ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والے کم ہونے والے نہیں ہیں، تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، بار بار معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، ایمان کا ذائقہ، ایمان کا مزہ نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، مومنین کی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، نافرمانوں کی، منافقوں کی، کافروں کی صفات سے ہمیں نجات برآمد فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف عطا فرما جو تیری نافرمانیوں سے روک دے، اتنا خوف عطا فرما جو گناہوں سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، ہر چھوٹا بڑا گناہ معاف فرما۔ اے اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما، گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اپنی اطاعت کو، عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، اپنی اطاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی اطاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ
جیسی بھی عبادت کرتے ہیں اس کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنی بھی کرتے ہیں قبول فرما، زیادہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ زیادہ کی توفیق نصیب فرما، اس ناقص عبادت کو قبول فرما۔ اے کریم آقا، کریم لوگ کوٹی پونجی قبول کر لیتے ہیں، ہماری ناقص عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ سب تیرے محتاج ہیں، تو کسی کا محتاج نہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے فضل سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بڑھاپے میں، کمزوری میں، اے اللہ اپنا انعام، اپنا فضل، اپنی روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، خصوصاً حاضرین مجلس کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دے، تمام جائز مرادیں پوری فرما دے، ہر مشکل کو آسان فرما دے، ہر پریشانی کو دور فرما، ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں چین سکون نازل فرما، ہمارے گھروں کے جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو مکان کی ضرورت ہے ان کو کشادہ مکان عطا فرما، جن کو دکان کی ضرورت ہے ان کو موقع کی دکان عطا فرما، جن کو کاروبار کی تلاش ہے ان کو بابرکت کاروبار حلال کاروبار عطا فرما، جن کو کاروبار عطا فرمایا ہے اس کی حفاظت فرما، اس میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن کے رشتوں میں کوئی بھی رکاوٹ ہے، نکاح بیاہ میں کوئی بھی رکاوٹ ہے، اے اللہ وہ رکاوٹ دور فرما اور غیب سے نصرت فرما، غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، جن کو اولاد عطا فرمائی ہے اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا۔ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہم کو ملک و ملت کا خادم بنا۔ اے اللہ مرتے دم تک دین حق پر ثابت قدم فرما، اور جب وقت آوے تو ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما۔ موت کی سختی سے حفاظت فرما، بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ہمارے بیوی بچوں کی، دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی دین پر ثابت قدم فرما، اے اللہ ان کو دین کا داعی بنا۔
اے اللہ خصوصاً ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما، ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، ایمانی غیرت ایمانی حمیت ان کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا فرما، ان کی غفلت کو دور فرما، اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو ناکام فرما، ان کی سازشوں میں ان کو ناکام فرما۔ اے اللہ کل عالم میں خصوصاً ہمارے ملک میں اور خصوصاً ہماری بستیوں میں اے اللہ امن و امان سکون و اطمینان نازل فرما۔ اے اللہ مدارس کی مساجد کی مراکز کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی مدد فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ ہم سب کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین یا رب۔